بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Senior Teacher ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniat online classes. My dear students, today I will going to start our lesson number 21. Rights of non-Muslims. Rights of non-Muslims یعنی غیر مسلموں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اس لیسن میں ہم پڑھیں گے. کہا گیا all creatures depend upon Allah. Allah has bestowed upon us the wealth of Islam, so we are called Muslims. However, those many that are deprived of this wealth of Islam are called non-Muslims. Non-Muslims are human beings like Muslims. All human beings on this planet are the progeny of Adam alayhi salam and Hawwa alayhi salam. On this account, we all the brothers and sisters. We should therefore be well-wishers of each other. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، اس لیے ہم مسلم کہلاتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو اسلام کی دولت سے محروم ہیں، تو ایسے لوگ نان مسلمز کہلاتے ہیں. یہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں وہ بھی ہماری طرح ہی ہیومن بینگز میں سے ہیں. اس طرح ہم انسان، اسی طرح وہ بھی انسان. اور سارے انسان جو اس دنیا میں رہتے بستے ہیں وہ سب کے سب آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنے والے سب انسان آپس میں بھائی اور بہن کی طرح سے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ویل وشر بن کر رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں. اسی نظریے کو، اسی کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے ہمیں دنیا کے سارے انسانوں کے ساتھ ایک طرح سے میوچول ریلیشن شپ قائم رکھنے کا انسٹرکشن دیا ہے کہ ہر ایک سے ہمیں اچھا تعلق رکھنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو. اور خاص طور سے جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھنا اور ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، یہ ایک طرح سے ہمیں اپنے اسلام کے پروٹیکشن کی علامت ہے کہ گویا کہ ہم اپنے اسلام کی نشانی کو بچا رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا You should wish for others what you would like for yourselves, then you will be a complete Muslims. کہا گیا تم اپنے لیے وہی پسند کرو، وہی چاہو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو.
تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو، تبھی تم ایک کمپلیٹ مسلم کہلانے کے لائق ہو۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایک مکمل مسلم بن کر رہو تو تمہیں چاہیے کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ ایک کمپلیٹ مسلم ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو گویا کہ ہم مکمل طور سے مسلم کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اور آگے کہا گیا to wish for others the same thing what one likes for himself provide the true basis of all sort of rights for the human brotherhood. All other things are mere elaborations to this fact. One who keeps this fact in his mind becomes endearing to Allah. All creatures are ayal, family of Allah. Thus most endearing to him among his creature is the one who treats his ayal well. The best among human beings is he who benefits others. تو یہ جو ابھی اسلام نے ابھی آپ کو ایک کنسیپٹ دیا کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو، تو یہ اصل میں انسانیت اور بھائی چارے کا بیس ہے۔ دنیا میں بھائی چارہ اور انسانیت تبھی قائم رہ سکتی ہے جب ہم اس اصول پر چلیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اگر یہ اصول ہمارے اندر آ جائے، اگر ہم اس پر عمل کرنے لگیں اللہ کے رسول کی اس حدیث پر، تو گویا کہ ہم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا کام کریں گے، اور اسی سے آپس میں بھائی چارہ باقی رہے گا۔ ورنہ دنیا کی اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سارے انسانوں کو اس طرح سے جوڑے رکھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس فیکٹ کو، اس حقیقت کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور اس پر عمل کریں، اور جو اس پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کی نزدیک بہت ہی محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ دنیا میں جتنی بھی کریچرز ہے وہ میری فیملی کی طرح ہے، وہ اللہ کی فیملی کی طرح ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پیارا شخص وہ ہے جو اللہ کی فیملی کے ساتھ، اس کی عیال کے ساتھ، اس کی کریچرز کے ساتھ اچھا بیہیو کرتا ہے، جو لوگوں میں پیارا ہے، جو لوگوں میں محبوب ہے، وہی اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے وہی اللہ کو پیارا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تمام انسانوں کے درمیان سب سے اچھا شخص وہ ہے جو دوسروں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے، یعنی آپ کی ذات ایسی ہونی چاہیے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہو، دوسروں کے کام آنے والی ہو، تبھی آپ اللہ کی نظر میں بیسٹ ہیومن بینگ کہلانے کے لائق ہیں۔ تو ان باتوں کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی رہتا بستا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نہ ہو، ان سب کے ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں، لیکن اس سبق میں ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے بارے میں، ان کے کیا حقوق ہیں ہم پر، اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ان کے کیا کیا حقوق ہم پر واجب ہوتے ہیں وہ ایکسپلین کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ
شاید میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور اس پر عمل کریں گے. تھینک یو ویری مچ.